بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ خود اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ خود اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ اگر نبی نہیں سنتے صدائیں اپنی امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ اگر نبی نہیں سنتے صدائیں اپنی امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام؟ سلام جناب وہ نہیں کرتے ہیں نا جڑا کو سنتا ہے، پھر سلام سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ جنگل جی کدے کسی نے کیا بھی السلام علیکم، جتے کو بندہ نظر آوے پھر ہی کہنے دینا جناب السلام علیکم۔ اور پھر عقیدے دا ایک اور میں پھل دیر لگیا یاد رکھنا ہے کہ درود وچ خدا نو پکاریا جاندہ ہے، سلام وچ مصطفیٰ نو پکاریا جاندہ ہے۔ درود وچ خدا نو پکارنے ہیں، سلام وچ مصطفیٰ نو پکارنے ہیں۔ کڈی پکی گل ہے جناب، کڈی مضبوط گل ہے۔ یہ کتھے لکھی ہے؟ ایک گل جناب 5 وقت دی بھی آپ نماز پڑھنے ہیں نا، یہ وچ لکھی ہے 5 وقت دی نماز کہ درود وچ خدا نو پکارنے ہیں، سلام وچ بولیے جناب مصطفیٰ نو پکارنے ہیں۔ ہم درود شریف کا میں ترجمہ کر لیں کہ جڑا آپ نماز چ پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، کنو پکار دے ہیں؟ اے اللہ، اللہ پاک نو پکار رہے ہیں۔ درود چ اللہ پاک نو پکار رہے ہیں۔ یہ درود نماز والا سی۔ ہن میں سلام بھی پڑھ لگے جڑا نماز وچ السلام علیکہ ایہا النبی، کی ترجمہ ہے؟ اے نبی، اے نبی، آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، صاحب علم بیٹھے ہو، جڑی چیز ناجائز ہوئے نا وہ ہر حال چ ناجائز ہوئے، جڑی چیز شرک ہوئے وہ ہر حال چ۔ اگر نماز وچ مصطفیٰ نو پکارنا جائز ہے تو پھر نماز تو علاوہ بھی پکارنا جائز ہے۔ جڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ وچ بھی اسی مصطفیٰ نو پکارنے ہیں۔ ادھا ترجمہ فرقنی ہو نماز والی پڑھ ہے کہ اے اللہ دے رسول تیرے تے درود ہوئے تے سلام ہو۔ نماز وچ بھی انجی اے اللہ دے نبی
تے سلام ہو فرق مانے دا کوئی نہیں یار جدو نماز دے وچ پکارنا جائز ہے تو پھر نماز تو علاوہ بھی پکارنا اس واسطے تسی محبت نال پڑھو اللہ پاک سانو حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا پنجابی دی ایک نعت شریف میلاد شریف کے حوالے نال میں 2-3 شعر پڑھا گا اس کو اپنے ناظرین کا آغاز کرنے لگے اگر ذوق ملے مل کے پڑھا جائے بالکل آسان کلام ہو کہ گودی آمنہ دی او سونا رب جدا عرشاں تے میلاد منایا گودی آمنہ دی او سونا رب جدا عرشاں تے سینہ علم نشرح والفجر دا چہرائے نوری مکھڑے تے یاسین دا سہرائے سینہ علم نشرح والفجر دا چہرائے نوری مکھڑے تے یاسین دا سہرائے سر اتے تاہا دا او جن تاج سجایا سر اتے تاہا دا جن تاج سجایا رب جدا عرشاں تے میلاد منایا بے شک یوسف وی کائنات چ سونا سارے مرسلاں دی ہر ذات تو سونا بے شک یوسف وی کائنات چ سونا سارے مرسلاں دی ہر ذات تو سونا پر ویکھ کے سونے نو ویکھ کے سونے نو یوسف شرمایا رب جدا عرشاں تے میلاد منایا تمام حمداں تعریفاں ثناواں تمام بڑھائیاں کبریائیاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈے ساریاں دا خالق بھی ساڈے ساریاں دا مالک بھی ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی اور کل کائنات دا پالنہار بھی وحدہ لا شریک بھی اس کی ذات ہے قادر مطلق بھی اس کی ذات ہے بے نیاز بھی اس کی ذات ہے سجدیاں دے لائق بھی اس کی ذات ہے اس کی عظیم قدیم ازلی ابدی
بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں رب و ساز زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور نازم در اپنی محبتاں عقیدتاں ارادتاں دا خیرات پیش کریں تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں ساڈی اج دی اس حاضری میں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ایک نیت کر لی جنی دیر تک بیٹھا گے اللہ کریم اس عبادت دے نام سانو نفلی اعتکاف دا ثواب دی عطا فرماتا رہے۔ پڑھ لیجیے نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ اس دعا دا پڑھن دا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد دے وچ ویسے تے دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے، لیکن اگر حالت اعتکاف دے اوپر ضرورت ہے تو پھر دنیاوی گفتگو بھی کی جا سکتی۔ مسجد وچ کھانا پینا جائز نہیں، حتیٰ کہ زمزم شریف بھی بندہ مسجد وچ بیٹھ کے پی سکتا اگر اعتکاف دی نیت ہے، اور اگر اعتکاف دی نیت ہے تو پھر کھانا پینا بھی مسجد وچ جائز ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا محفل دیا کرتے لنگر ملتا ہے پھر بعض ساتھی مسجد وچ ہی کھانا، اگر یہ نیت کی ہوگی تو پھر اللہ پاک مہربانیاں فرماتا ہے بندے واسطے، وہ عمل بھی درست ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی جتنے بھی دوست احباب اس مقام تے حاضر ہیں، ساڈی خوش نصیبی سعادت مندی ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے بابرکت گھر دے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بابرکت ذکر دی محفل وچ حاضر ہاں۔ اللہ پاک سانو اس مبارک محفل دے صدقے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ او مبارک مہینہ اور مبارک مہینے دے مبارک لمحات ہیں جس دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان کو پوچھا کرسی حضرت عباس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو پیدا ہوئے؟ آپ فرمانے سی بولی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین من شہر ربیع الاول۔ آپ فرمانے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے دی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس مبارک مہینے دی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اس واسطے سے خوشیاں کا اہتمام کرنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت پارا۔ بعض لوگ بے جا بے تکا سوال بھی کرتے ہیں، میں ایک دو گلاں کر کے کیونکہ دی بھی اصلاح ضروری ہے کہ اگر بندہ بار گل بات کرتا ہے تو کم از کم اسی جواب دینے واسطے دے گی نا، یہ نہ کوئی علم ساڈے کول ہونا چاہیے۔ بعض لوگ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چ پیدا ہوئے نہیں تو مکے والے نے خوشیاں کیتیاں نے؟ میں کہا جناب نہیں کیتیاں، نہیں کیتیاں۔ تسی تھوڑا جا ذوق میں نے دیو، باہر میں جاوانا تو میں تقریر نہیں کرتا جی میں کاٹے نہیں کرنا۔ ہاں حقیقت ہے میں تھوڑا جا بدلی تبدیلی آ جاتی ہے نا وہ بندہ جی مرضی، تسی بھی تھوڑا جا ذوق دیتا کرو جناب۔ جدو سرکار مکہ تو مکرمہ چ پیدا ہوئے تو مکے والے نے خوشیاں بولیے، وہ آدھا جناب تسی کیوں کر دیو؟ میں کہا انہوں نے نہیں کیتیاں سی تانیوں کر رہے ہیں۔ ان جڑا میں بچو دینا ہے نکتہ تے جڑا دینا پشتہ سنو گے پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ آدھا جناب اگر انہوں نے کیتیاں تو پھر دہانوں بھی نہیں کرنی چاہیے، تسی کیوں کر دیو؟ میں کہا جناب انہوں نے کیتیاں سی تانیوں کر رہے ہیں۔ آدھا وہ کیوں؟ میں کہا جناب جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو مکرمہ چ پیدا ہوئے نے تو مسلمان مکے وچ کنے سن؟ مکے وچ مسلمان جدو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چ ہو رہی ہے تو مسلمان مکے چ کنے سن؟ تو کو آندا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تو علاوہ کوئی مسلمان تے کوئی نہیں سن۔ مسلمان تے میں کون سنا کافر، تو میں پھر خوشیاں کافرہ کرنیاں سن، خوشیاں کافرہ کرنیاں سن۔ چپ کو میں کیا نتیجہ نکلیا
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو آمد ہوئے تے خوشیاں کافر نہیں کردے محمد عربی دے غلام کردے ہوتے خوشیاں کافر ہے مکے جو خوشیاں سرکار دے پیدا ہوتے نہیں ہیں یا پکی گال کرتے جو لیکن نال پوچھا کرو کہ جناب مکے جو مسلمان کے سن آنے رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والی دے گے سن باقی تے پورے مکے وچ کافر ہی سن میں کہا جناب خوشیاں مکے جتا نہیں ہویا کہ کافر سن پھر میں کیا لوگاں نو پریشان نہ کیتا کر آمد مصطفیٰ جدو مکے چ ہوئی تے خوشیاں نہیں ہویا تے لوگاں نو یہ بھی دسیا کرو نا کہ جدو آمد مصطفیٰ مدینے چ ہوئی تے پھر کی کچھ نہیں ہویا جدو آمد مصطفیٰ مدینے چ ہوئی لوگاں نو یہ بھی دسیا کرو نا کہ جناب جدو سرکار مکے چ آئے نے خوشیاں نہیں ہویا تو جدو سرکار مدینے گئے ہیں آمد مصطفیٰ جدو مدینہ المنورہ میں چلیے پھر کی ہویا ہے وہ نہیں دستے کیوں اتھے پھر آدھے راز کھل دے آدھے راز ہے اور میں دساں بھی جدو آمد مصطفیٰ مدینے جائیے تو پھر کی کچھ نہیں ہویا صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک صحیح مسلم جدو آمد مصطفیٰ مدینے جائیے تو کی کچھ ہے صحیح مسلم فرمایا فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ فِي الطُّرُقِ تُنَادُونَ يَا مکے جو ہوئی یہ خوشیاں کیوں مکے کافر رہندے سی مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں تو علاوہ مکے وچ کافر خوشیاں نہیں ہوئیاں آمد مصطفیٰ جدو مدینہ المنورہ وچ ہوئیے مرد تے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے مرد عورتاں چھتاں تے چڑھ جاندے نے بچے جوان خادم گلیاں بازاراں چ آ جاندے نے اگر ہور آسان کراں تے جویں اج دا دن اساں گزارے آئے مدینے والےاں نے بھی ایویں ہی استقبال کیتا سی سبحان اللہ اج کل دیکھیا جدوں جلوس کرنے بیبییاں پردہ کر کے با پردہ ہو کے چھتاں تو ویکھدیاں نے میں کیا جناب اے مزاج تے سانو مدینے والےاں کولوں ملے آئے بیویاں چھتاں تے مرد بچے غلام گلیاں بازاراں چ آ گئے کیوں کہ آمد مصطفیٰ مدینے وچ پئی ہوندی ہے کہ پھر آ کے کی کردے نے ایک کاندا نعرہ تکبیر پورا مت بڑھائیے نا ایک کاندا نعرہ تکبیر ایک کاندا نعرہ رسالت تنادون یا محمد یا رسول اللہ نعرے لگائے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جا رہا ہے میں کیا سجڑا مکی آلی جو آمد لوگاں دسنا ہے مدینے آلی بھی دسیا کر جدو سرکار مدینہ المنورہ آئے نے پھر ہر ایک دیا رضوے سرکار میرے گھر آ جان ہر ایک ٹک ٹکی لگا کے بیٹھا ہے کہ سرکار میرے گھر آ جان مدنی پاک سرکار فرماندے نے ناقتی مأمور من اللہ فخلو سبیلہا مدنی پاک سرکار فرماندے نے میری ڈاچی دیاں مہارا چھڑ دے وہ اے مأمور من اللہ ہے جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا اے اونٹنی جا کے آپ ہی بہ جاوے گی آپ بھی جا کے بہ جاوے گی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کلی سجا کے آسا امیدہ لا کے بیٹھے نے تے دل دے وچ اے ہوئی دعاواں تے ہوئی حسرتاں نے کہ سرکار میرے گھر وچ آ جان تے پھر ظہوری صاحب دا لہجہ بہت خوبصورت ہے ظہوری صاحب کہندے نے ماڑی کلی سی سونے ایوب دی جتھے آکے رکی ڈاچی محبوب دی ماڑیاں دا پر
کیوں نہیں کیتیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تو علاوہ باقی کی سی کافر خوشیاں کرتے ہیں تے مدینے والے پھر کیوں کیتیاں؟ ہائے ہائے وہ کافر نہیں سی، وہ کافر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کرنا ہے سونا کر ہوا گیا اس واسطے پھر ایک اور میں موضوع دونوں انشاءاللہ بڑا جڑا میں تیار کیتا نا بڑا سونا میں سناواں گا ایک اور میں دونوں کی گل کرنی لگی بعض لوگ آتے ہیں کہ اسلام چیزاں دو نے کنیاں انجی آتے ہیں نا جناب ان عقیدہ دو نے تیجی کے مشکل تو کٹ لیا تے تیسری گل کی تو کٹ لیا میں تو قرآن حدیث پڑھے تینوں پتہ ہی کوئی بھی اسلام چیزاں کنیاں تینوں کسے دسیا ہی نہیں بھی اسلام چیزاں بولو اور میں کہنا میں اسلام چیزاں کنیاں نے اور صحیح حدیثاں سیاستہ دیاں ابو داؤد شریف ترمذی شریف نسائی شریف کی حدیثیں پاک مدنی پاک سرکار فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فرمایا بیلیو میرے یارو حقدارو جڑا جمعہ دا دن ہے نا یہ بھی عید دا دن ہے جمعہ دا دن عید دا دن نہیں اللہ پاک نے مسلمانہ واسطے جمعہ دا دن بھی عید دا دن بڑھا ہے تے پورے سال وچ جمعہ المبارک 50 باری آتا ہے سبحان اللہ پورے سال وچ جمعہ المبارک تقریباً کتنی باری آتا ہے 50 بولیے 50 باری آتا پتہ لگ گیا 50 عیداں تے ہو گیا 50 عیداں تاں یہ صحیح حدیث ہے کون دوجی سنو 50 عیداں یاد رکھیں کتنی ہو گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و اشیاء التشریق عیدنا فرمایا جنہ دنوں دے تکبیراں پڑھی جاندیاں نے نا تکبیراں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا جڑے دن تکبیراں والے نے وہ بھی اللہ نے سارے عید ہی بنائے نے وہ بھی سارے 9 ذی الحجہ دی نماز فجر تو لے کے 13 ذی الحجہ دی نماز عصر تک تکبیراں پڑھی جاندیاں کتنے دن بن گئے 9 10 11 12 13 5 ہی ہو گئے 50 تے 5 دن چلو ایک چھوٹی گل دے وچ پا لو بولیے تے پھر یہ کہنا بھی اسلام چیزاں دو نے وہ بندہ درست کہہ رہے بولیے جناب یہ 56 بھی یاد کر لو جو آنکھیں دو نے تو انہوں کو جناب بساں دے پڑے بچے 50 عیداں اس بندیاں نے ساتھ دے سے سلام یار یہ اگر معاملہ ہم قرآن دی ایک قید نازل ہوئی چھٹے پارے والے ایک یہودی کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب اگر یہ آیت ساڑھے تے نازل ہوئی نا تو اسی اس دن کو عید بنا لیتے وہ آیا مبارکہ کی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یہ آیا مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن فرمان لگے تو ایک عید دی گل کرنا اللہ پاک نے سانو اس دن 2 عید عطا فرمائیا سی کنیا عیداں آپ فرماندے نے ایک تو قربانی دا دن سی تے دوسرے نمبر تے جمعے دا دن سی جس دن یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے میں پوچھنا چاہنا جی ایک آیا مبارکہ نازل ہوئی تے عید دا دن بنتا ہے تے جس دن وہ آوے کہ جن نے مکمل قرآن لے آنا ہے جس دن اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ کری ہوئے جتنے صدقی اللہ پاک نے اس امت نو قرآن عطا فرمانا ہے پھر وہ دن عید تو کم ہو سکتا ہے جناب یہ مفتی احمد یار خنائمی کا شعر بہت خوبصورت ہے فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول وہ آتے ہیں 1000 عیدہ بھی ہوتے تیرے تو قربان کر دیئے اگلی گل بڑی خوبصورت ہے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بولو منا رہے ہیں کتنے خوشی یار کتنے نہیں کی ہر اچھا ایک ذات ایسی ہے جنہیں چھٹی نہیں ایک محکمہ ایسا کیا چھٹی بولیے نہیں وہ کون ہے وہ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام دی ذات ہے انہوں چھٹی نہیں حکم ہے کہ تو روما قبض کرنی ہے کرنی ہے دن ہوئے رات ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے جو مرضی ہوئے روما ہے قبض لیکن جو تو سرکار دے میلاد کا دن آیا سرکار دے
میلاد کا دن آیا کہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں بھی چھٹی ہے، آج تینوں بھی چھٹی ہے۔ میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ ماں مرے تے پتر روے، پتر مرے تے ماں روے، وہ تو میرے محبوب دی جلوہ کری ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح دے معاملے ہوں، میں چاہنا کہ میرا محبوب آ رہا ہے ہر ذاتی خوشیاں دا اظہار کر دی ہو۔ ایک چھٹی دن ادو ہوئی ہے، ایک چھٹی ادو ہوئی ہے جدو سرکار معراج تے گئے۔ سرکار کتنے گئے نے؟ معراج تے گئے نے۔ اس وقت بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چھٹی ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ میرا محبوب اج ملاقات دے واسطے آ رہا ہے تے لوگ جڑا ہے وہ پریشان ہون۔ فرمایا نہیں، جس طرح میں خوشیاں کا اہتمام کر رہا ہوں جہان والے بھی خوشیاں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یار کیڑی چیز ہے جنہیں خوشی نہیں کی؟ اللہ پاک بیٹا سان دے تے جناب اسی خوشیاں کا اہتمام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ مٹھائیاں بننے ہیں، پیسے دینے ہیں، سارے معاملات کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے بھی خوشیاں کا اہتمام کیتا ہے۔ جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، یہ خوشیاں کا اہتمام کیتا ہے۔ آپ مٹھائیاں بن رہے ہیں، طاقت جو مٹھائیاں بننے دی، طاقت ساڈے کولے مٹھائیاں بننے دی۔ اللہ پاک نے ماما نو پتر بن دے بیٹے عطا کیتے ہیں، کیونکہ ایڈی طاقت دا مالک ہے۔ بلکہ محدثین فرماندے نے کہ جنہ ماما دے شکمہ وچ بیٹیاں سننا، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ تو انہاں دے پیٹاں تے شکمہ تے ہاتھ پھیر کے انہاں نے بھی بیٹا میں تبدیل فرما کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوندیاں سی، لوگ جڑا ماتم دیاں صفاں بچھا کے بیٹھ جاندے سن، چہرے دے رنگ سیاہ جاندے سن۔ قرآن کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت میں یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب اس کائنات دے وچ آ رہا تے کوئی مایوس اور پریشان بیٹھا ہو۔ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال پہ لے، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال بڑھے۔ ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق رکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال بنڈے۔ یہ تے اپنی مرضی دی گل ساری، کوئی مٹھائیاں بنڈے کوئی مال بنڈے۔ آمد جدو سرکار دی ہوئی یارو اللہ پاک نے ماما نو لال بنڈے۔ پاک نے ماما نو کنے خوشی دا اظہار یار کنے نہیں دیتا۔ جانور خوشیاں دا اہتمام کر رہے ہیں، مشرق دے جانور مغرب دے جانور لے، شمال دے جانور جنوب دے جانور ملے، وہ ہوتے جا رہے ہیں، مبارک بادیاں دے رہے ہیں کہ سونا آ گیا، سونا آ گیا۔ کیڑی چیز جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد دی خوشیاں دا اہتمام نہیں کیتا؟ جڑی میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی، بہت خوبصورت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا وہ ہے، ہوا دا معنی بھی وہ اور اللہ دی دا معنی بھی، بولیے جناب، ہوا دا معنی بھی وہ، اللہ دی دا معنی بھی۔ ترجمہ بنتا ہے وہ ہے، مطلب کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں، میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں اس وقت بھی وہ ہوگا، میرا محبوب یہ ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا میں اس وقت بھی وہی ہوگا، اور یہ کی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھا دوں گا۔ فرمایا وہ ہے یصور، جو تصویریں بناتا ہے، جو کم تمہاری فی الارحام ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء اللہ پاک فرماتا ہے جس طرح میری مرضی۔ وہ ہے جو ماں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے، کس طرح؟ فرمایا جنہیں میری مرضی، جنہیں میری مرضی پوری توجہ چاہنا تھا، جنہیں اے خالق و مالک ایک کمال تے نہ ہویا ساڈے ہاں بھی مصور نے جڑے تصویراں بنا دے تے پھر تو بھی تصویراں بنانا فرق کی۔ اللہ پاک نے فرمایا تہاڈے مصور نو روشنی دی لوڑ پیندی ہے، چانن ہوے تے تصویر بنا سکتا ہے، بتی ہوے تے تصویر بنا سکتا ہے، تے میں تین ہنیریاں میں تصویر بنانا، آئے سبحان اللہ، میں کتنے ہنیریاں میں فی ظلمات ثلاث قرآن کہتا ہے، ایک ماں دے پیٹ دا پردہ، ایک رحم دا پردہ اور ایک جھلی دا پردہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے تواڈے مصور نو چانن دی روشنی دی لائٹ دی ضرورت ہے، تصویر بنا دے گا، لیکن فرمایا تے میں تے تین ہنیریاں میں تصویر بنانا۔ فرمایا بڑی خوبی
یہ مصور تصویر بنا دے نے پتہ لگتا ہے کہ نے فلان دی تصویر بنائی ہے. کیوں جناب؟ پتہ لگتا ہے نا کہ نے فلان دی تصویر اتاری ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میں تصویر بناواں تے انگوٹھے نال انگوٹھا نہیں رلن دیتا. انگوٹھے نال انگوٹھا وگرنہ ناظر والے تے سر پکڑ کے بیٹھ جانا جناب جرا شناختی کارڈ نہیں بنتا. تیرے انگوٹھے دیاں لینا لکیراں فلان دے نال ملدیاں نے. اللہ پاک فرماتا ہے تصویراں یہ بھی بنا دے نے. اے تصویر بنا تے پتہ لگتا ہے کہ فلان دی بنائی ہے. لیکن میں بناواں تے انگوٹھے نال انگوٹھا نہیں ملن دیتا. تے کس طرح میرا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پھر توجہ چاہوں گا. اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہے جو ماں کے منہ میں کیا بناتا ہے؟ بولیے تصویریں. کئی فیشا جس طرح میری مرضی، جس طرح اے خالق و مالک کائنات چ ایسا بھی ہے کہ جن آدھی مرضی نال بنیا ہوئے کو آدھی مرضی نال بنیا ہوئے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں وہ مدینے والی سرکار ہے. سبحان اللہ. وہ پوری توجہ جمع کو یا اللہ ہے کیوں؟ فرمایا میری مرضی. اے خالق و مالک سارے نو آدھی مرضی نال بنانا ہے. فرمایا میری مرضی. کہ مدینے والی سرکار نو آدھی مرضی نال بنانا ہے. فرمایا میری مرضی. تسی جناب کون ہوتے ہو؟ محب و محبوب دا معاملہ ہے. اے جناب گل کیتے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دے سی حضرت حسان بن ثابت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پہ کھڑا کر کے فرمایا حسان میری نام سنا. حضرت حسان نام سنا دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اتھے یشا اتھے تشا. فرمایا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے آقا تانوں ویکھ کے انج لگدا ہے کہ رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال بنایا ہے. ساری کائنات نو رب نے آدھی مرضی نال بنایا ہے لیکن مدینے والی سرکار کو رب نے انہاں دی مرضی نال بنایا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے, بہت خوبصورت ہے کہ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے, دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے. ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا. اور اگلی گل خوبصورت قرآن پڑھن لگیا جو نا سب جناب اللہ پاک فرماندا ہے جدوں تہانوں بنانا کیفیت کی ہوندی ہے, جدوں تہانوں بناواں تے کی ہوندی. 14واں پارہ سورہ نحل ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ پاک فرماندا ہے جدوں تہانوں پیدا کرنا ان پڑھ ہوندے جے ہائے ہائے کی ہوندے جے ان پڑھ ہوندے جے. فرمایا ڈاکٹر بعد چ بندے جے, ماسٹر بعد چ بندے جے, انجینئر بعد چ بندے جے, حافظ قرآن بعد چ بندے ہو, قاری قرآن بعد چ بندے ہو, عالم دین بعد چ بندے ہو, شیخ الحدیث بعد چ بندے ہو. فرمایا جدوں تہانوں پیدا کراں تے ان پڑھ پیدا کرنا وا, جدوں آدے نبیاں نو پیدا کراں ان پڑھ پیدا نہیں کردا, پڑھا سکھا کے پیدا کرنا. سبحان اللہ. فرمایا اپنے نبیاں نو پیدا کراں تے پڑھا سکھا کے پیدا کراں. سانو پیدا کرے تے ان پڑھ قرآن پڑھے, سانو پیدا کرے لا تعلمون شیئا. اللہ پاک فرماندا ہے کوئی چیز نہیں جان دے. کفیت اے ہوندی ہے کہ منہ تے مکھی بہ جاوے اڑا نہیں سکدے. منہ تے مکھی بہ جاوے اڑا بولو منہ تے مکھی بہ جاوے اڑا نہیں سکدے. کسی چیز دا کوئی اختیار نہیں ہوندا. اللہ پاک فرماندا ہے تہانوں پیدا کراں تے ان پڑھ پیدا کرنا وا, اپنے نبیاں نو پیدا کراں پڑھا سکھا کے پیدا کرنا. یا اللہ کو واقعہ بھی سانو وخا. فرمایا پھر پڑھو قرآن, پڑھو قرآن
کہ سانو ان پڑھ پیدا کرنا ہے، اپنے نبیاں نو پڑھیا لکھیا پیدا کرنا ہے۔ وہ واقعہ بھی سمجھا، اللہ پاک فرماتا ہے 20واں پارہ سورہ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو دریائے نیل دے سپرد کیتے گئے، 3 دن گزرے، 3 دن دا بچہ بھوکا تے پیاسا ہوئے، تے پھر دوستو سوچو جیڑی بھی چیز سامنے کریے وہ کھا پی لیندہ ہے، 3 دن دا بچہ بھوکا پیاسا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن گزر گئے، وہ دریا دے وچ جا رہے نے، دریا دے وچ جا رہے نے، جدوں فرعون دے لشکرانوں ایک صندوق نظر آیا، صندوق نکالیا، فرعون دے سامنے پیش کیتا۔ فرعون نے جدو دیکھیا ڈر گیا، کہنے لگیا بچہ تے او ہوئی لگدا ہے، بچہ تے او ہوئی لگدا ہے جدی نجومیاں نے خبر دیتی ہے، جدے بارے میں نو کہنا نے ڈرایا ہے۔ بی بی حضرت آسیہ کول کھڑی سی، قرآن کہندا ہے بی بی آسیہ کول کے کہندی ہے فرعون تو تے ایویں ڈردا رہنا ہے، اے بچہ تے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میری اکھاں دی۔ اور مفسرین فرماندے نے اگر فرعون بھی یہ کہہ دے دندا، فرعون بھی یہ نہیں گل کر دندا کہ یہ بچہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، اللہ پاک نے اے نہیں سی دیکھنا کہ انہیں خدائی دعویٰ کیتا ہویا ہے، بس اینا جملہ بولن دی دیر سی، اللہ نے انہوں بھی کلمہ عطا فرما دینا سی، کلمہ انہوں بھی مل جانا سی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ان توجہ کرو 3 دن دا بچہ بھکھا تے پیاسا ہے۔ فرعون نے پوری کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت دا دودھ 70 دانیاں آیا، 70 ہے، بولو بچہ 3 دن دا بھوکا پیاسا ہوئے تھے، یقین جانو جڑی چیز کے سامنے کرو پی جائے گا۔ کیوں جناب؟ ساڑھے بچوں کئی ایسے نے، کسی نے بکری دا دودھ، کسی نے مجھ دا، مختلف جانوران دے دودھ 1-2 دن پینا پہ جائے۔ 3 دن دا بچہ بھوکا پیاسا ہوئے، جو چیز سامنے پیش کرو، لیکن جیڑی دائی آندھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرہ مبارک پھیر لے دے، یا اللہ راز کیے، فرمایا دہانوں ان پڑھ پیدا کیتا ہے، دہانوں ان پڑھ، دہانوں پتہ نہیں ہوندہ کہ بکری دا دودھ دے، کہ مجدہ، کہ گاں دا دودھ دے، کہ ماں دا ہے، فرمایا دہانوں پتہ نہیں ہوندہ، اے تے میرا نبی ہے، اے تے میرا نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِن قَبْلِ، اللہ پاک فرماتا ہے اساں نے موسیٰ علیہ السلام تے باقی دائیاں دا دودھ پینا حرام فرما دیتا۔ یا اللہ جبریل علیہ السلام نو گلیائی کہ آکے گلا نہ پلوے، کہ دودھ دا قطرہ اندر نہ جاوے، یا کوہور منہ تے ٹیپ لگائی موسیٰ علیہ السلام دے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ جبریل نو گلے آئے نہ منہ تے ٹیپ لائیے، فرق اینا ہے کہ تسی ان پڑھ پیدا ہوندے جے، میرا نبی پڑھ کے تشریف لے کے آگئے، تسی ان پڑھ پیدا ہوندے ہو۔ توجہ کرو 70 دانیاں پوری کوشش کی تھی، 70 دانیاں، لیکن دودھ آپ نے پیتا۔ آپ دی ہمشیرہ قریب کھڑی سی، فرعون نو کہنے لگی میری ماں دا دودھ بچے بڑے رغبت تے شوق دے نال پیندے نے، اگر اجازت ہوئے تے میں دی ماں نو بلا کے لے آواں۔ ساڈا بچہ دوستو منہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا، کوئی اختیار نہیں رکھدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں جدو آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اکھاں وچ اکھاں پا کے مسکرائے تے فرمایا سنا ماں تینوں آکھیا نہیں سی کہ دودھ پیواں گا تے صرف تیرا ہی پیواں گا۔ اور توجہ کرے جی ایک دن فرعون ساڈا بچہ پیدا ہوئے مکھی نہیں اڑا سکتا، اختیار نہیں رکھتا۔ ایک دن فرعون دی گود وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے، داڑھی لمبی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنگی طرح داڑھی نو وٹ چاڑ کے جدو جھٹکا دیتا، فرعون دیاں اکھاں کھل گئیاں۔ آسیہ نو کہنے لگیا بچیاں کو اتنی طاقت نہیں ہوندی، بچیاں کو اتنی طاقت نہیں ہوندی جنہی موسیٰ علیہ السلام دی ہتھاں وچ طاقت ہے، تے بچہ مینوں اوہی لگدا ہے، بچہ مینوں پتہ لگیا۔ قرآن کہندا ہے کہ تسی پیدا ہو ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بانچ بن گئے، تے میرا نبی تشریف بانچ لے کے آندا ہے الرحمن علم القرآن، اے علم پہلے لے کے آندا ہے۔ دوسری مثال دینے لگے بڑی مشہور گل، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے لے سرکار نے لے
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ مبارک تے جو نظر پئی نا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تے دائیاں کافی آئیاں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی سے دائی نہیں کی. آپ جانتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں نا کہ کنوں قبول کرنا ہے کنوں نہیں کرنا تو جڑا موسیٰ دا امام ہے اور پھر مزے دی گل دیکھنے لگیا ہاں موسیٰ دا ترجمہ کرنے بڑے موسیٰ دا ترجمہ کی بڑھتا ہے بولیے جناب منہ کہندے نے پانی نہیں عبرانی زبان کا لفظ ہے موسیٰ منہ کہندے نے پانی نو سا کہندے نے درخت نہیں منہ کہندے نے پانی نو سا کہندے نے کیوں موسیٰ کیونکہ آپ دا جڑا صندوق ہے نا پانی ویسی تے درخت دے نال اڑیا ہے آپ جڑے صندوق پانی وچ تے درخت او صندوق دے نال اڑیا سی درخت دیاں شاخاں تے ٹہنیاں دے نال آپ نو اس واسطے کیا کہ موسیٰ او ہے جڑا پانی وچوں درخت دے کولوں ملے یہ تسی سبحان اللہ کو تے میں محمد دا بھی ترجمہ کرتے ہیں موسیٰ دا ترجمہ ہے نبی لیکن ترجمہ ہے جڑا پانی کولوں پانی دے وچوں درخت دے کولوں ملے انہوں موسیٰ کہندے ہیں اے خالق و مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کنوں کہندے نے فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد فرمایا موسیٰ کہندے نے پانی دے وچوں درخت دے کولوں ملے تے انہوں موسیٰ کہندے نے محمد انہوں کہندے نے نہ تعریف کر دیا ہے رب رجے نہ تعریف کر دیا ہے جگ رجے جگ بھی تعریف کرے تے پھر بھی سیر نہ ہوئے جے رب بھی تعریف کرے تے پھر بھی سیر نہ ہوئے انہوں کہندے نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی دی ذات تے شان دا پھر کیا کہے اڑائی بی بی حلیمہ سعدیہ جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک کے ہاتھ رکھا نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارکہ کھولی تے مسکرا پہ مسکرا گالو تھی ایسی پیدا ہوئی تے ان پڑھ پیدا ہوئی تے جی اللہ دے نبی تشریف لے کے آنے دے پڑھے سکھائے آئے ان بی بی حلیمہ سعدیہ نے جدو چکیا نا سرکار میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مائدہ فرمان لگیاں اکرام محمدی کتاب لکھنا رہا اہل حدیث ان دے پیچھے واقعہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مائدہ فرمان لگیاں حلیمہ لے کے بچ جاویں پہلے میری آنکھاں دے سامنے میرے لال نو دودھ تے ہوا میرے لال نو دودھ تے ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دودھ پیش کیتا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حلیمہ پہلے میرا کلمہ تے پڑھ لے پہلے میرا کلمہ تے پڑھ لے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیح زبان دے نال کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد پوری توجہ چاہاں گا حضرت حلیمہ سعدیہ نے سجی سیڈ والا دودھ پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شوق سے نال کیتا حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کھبی سیڈ والا دودھ پیش کرا گل ہوتی ہے کھبی سیڈ والا دودھ پیش کرا جدو بارہا پیش کر سرکار چہرہ مبارک پھیر لین چہرہ مبارک پھیر لین معاملہ کی فرمایا تسی پیدا ہوتے ان پڑھ دے ہو اسی تشریف لے کے آئیے تے پڑھے لکھے آنے آقا معاملہ کی ہے سچی سیڈ والا تے پی لیا کھبی سیڈ والا کیوں نہیں پیتا فرمایا جانتے نہیں میرا بھائی ایک رضائی جدا نام حضرت عبداللہ ہے میں کسے دا حق کھاون نہیں آیا میں تے لوکاں نو حق دیون دے واسطے آیا سبحان اللہ یار ساڈے بچیاں نو سچی کھبی سیڈ دا پتہ ہوندا ہے بولیے بھی سچی سیڈ دا پینا یا کھبی دا نہیں صدقے جاواں سرکار دی عظمت کہ سچی سیڈ دا دودھ آپ نے پی لیا کھبی سیڈ دا دودھ جدو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیش کیتا آپ نے قبول نہ کیتا کیونکہ آپ جانتے سی کہ میں اکیلا ہی اس دودھ تے پلن والا نہیں ہے میرا نال ایک رضائی بھائی حضرت عبداللہ بھی تے ہے یہ انہاں دا حصہ پتہ لگیا اللہ پاک فرماندا تسی پیدا ہو تے ان پڑھ ہو تسی پیدا ہو تے ان بولیے لا تعلمون شیئا پانچ سارا کچھ بنتے ہو لیکن میرے جڑے محبوب نے نا میرے جڑے انبیاء تے رسول نے یہ تشریف بات چلے کے آندے نے تے پڑھائے سکھائے پہلے جا رہے ہیں اور تیسری مثال بھی قرآن جو دے لئی ہے یہ قرآن میں تک پڑھ رہے ہیں تیسری مثال بھی قرآن جو حضرت بی بی مریم تے تہمت لگ گئی بی بی مریم تے کہ بغیر خامد تو یہ معاملہ ہویا لوگوں نے تہمت لگ گئی اللہ کریم نے آپ نے فرمایا کہ بی بی مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے تو چپ دا تو بولنا نہیں کسی نال یہ بھی روزہ ہے چپ دا لوگ بار بار اعتراض کرن کہ بی بی مریم تیرا باپ بڑا نیک سی تے خاندان بڑا نیک سی تو یہ کی کر بیٹھا قرآن 16واں پارہ سورہ مریم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاشارت الیہ
انہوں نے کہا بشارہ کرو حضرت عیسیٰ کی طرف. حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. وہ ان کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا. کدے پنگوڑیاں میں بھی بچے بولے, کدے پنگوڑیاں میں بھی بچے. ہوں ایک دو دن کا بچہ ہوئے تو پنگوڑے چ ہوئے تو جناب بولتا ہے, ساڈا بچہ نہیں بولتا, اتنے مکھی نہیں اڑا سکتا, کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ان پڑھ جو پیدا ہوا لا تعلمون شیئا, علم ہی کوئی نہیں. ہوں یہ معاملہ ہے 2 دن آپ کی عمر مبارک کے پنگوڑے چ تشریف فرما نے, وہ مانو گلا پہ کرتے ہیں کہ جناب کدے پنگوڑے چ بچہ نہیں بولیا, مخاطب ہی نہیں کیتا. وہ ماں نال پہ گلا کرتے ہیں, آپ جانتے سی میری ماں تے چپ دا روزہ رکھے ہے, اب کوئی جواب دینا نہیں میری ماں نے, میری ماں بولنا نہیں. یہ بار بار میری ماں نو آندے نے بھی یہ بچے کدے پنگوڑے چ نہیں بولے. قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ. 2 دن دی عمر مبارک انہاں نو کہندے نے جناب تسی پیدا ہو تے ان پڑھ پیدا ہوندے جے, اللہ پاک سانو پڑھا سکھا کے پیدا فرماندا ہے. اور مزے دی گل بڑا نکتا آپ نے یہ کیوں کیا کہ میں اللہ دا بندہ. مزے دی گل سنو کہ تڑپ جاؤ گے, میں اللہ دا بندہ. ایک کیوں تعارف کرایا؟ کیونکہ آپ جانتے سی لوگاں نے مینوں رب بنا بنائے, لوگاں مینوں خدا تے معبود بنا بنائے. میں انہاں نو پہلے ہی دس دیواں میں رب نہیں, میں معبود نہیں, میں تے او دا بندہ بن کے آیا. سبحان اللہ. اور اگلی گل بڑی خوبصورت قرآن کہندا ہے, حضرت عیسیٰ بن مریم کہنے لگے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا اللہ کریم نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مینوں نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. یار جی حضرت عیسیٰ بن مریم پنگوڑے وچ نبی نے تے جڑا سارے نبیاں دا نبی ہے او دے بارے یہ خیال کرنا کہ 40 سال تو بعد نبی بنے نے یا اتنی عمر گزار کے نبی بنے نے. اگر عیسیٰ بن مریم پنگوڑے وچ نبی ہو سکتے نے تے ساڈا نبی تے اودو نبی سی اللہ پاک نے جدوں کائنات دی کوئی چیز خلق ہی نہیں فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے تسی پیدا ہو تے ان پڑھ, بولیے ان پڑھ پیدا ہوتے, لیکن میرے جتنے بھی نبی اور رسول نے تشریف بعد چ لے کے آندے نے پڑھا سکھا میں پہلے دینا. یہ مقام مرتبہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تصویراں بنانا, لیکن ہر تصویر اپنی مرضی کے نال بنائی ہے. مدینے والی سرکار دی تصویر انہاں دی مرضی نال بنائی ہے. اور پڑھا سکھان دا کی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. سرکار دی پڑھائی لکھائی سخائی دا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آپ دے چچا جان عرض کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں آقا میں اسلام قبول تا کیتا ہے کہ جدوں تسی پنگوڑے وچ سی نا تے جس سائڈ تے انگلی دا اشارہ ہوندا سی نا چن بھی اسے پاسے ہو جاندا سی. تے مینوں اس چیز نے بڑا متاثر کیتا کہ میں کلمہ شریف پڑھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچے کو فرمایا میں تینوں اس تو بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات نہ سناواں. عرض کرتے ہیں جی آقا ارشاد فرماؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب اپنے ماں دے شکم میں سا نا پیٹ مبارک میں سا تے جڑی لوح محفوظ تے قلم چلتی سی نا میں اس قلم دی آواز اپنی والدہ مائدہ دے شکم میں سن لیتا سا. میں اس قلم دی آواز, حالانکہ قلم دی کتنی آواز ہوندی کیوں جناب, قلم دی آواز ہوندی بھی کاغذ لگا کے بندہ ان کو چیز لکھ دیندی نہیں کھر کھر دی آواز آ رہی کدے یہی آواز بالکل ایک معمولی جی وہ بھی بالکل سناٹا تھا چھایا ہوئے تے پھر پتہ لگتا ہے کہ ان کو آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑی لوح محفوظ تے قلم چلدی سی میں تے او دی بھی آواز سن لیندا سی. تسی تے چند دے وچ معاملے کردے ہو نا, اللہ حضرت نے پھر بڑی سونی ترجمانی کی. اللہ حضرت نے کمال کر دیا. چند پتہ کتنا دور ہے زمین. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں زمین تو چاند 3,36,000 میل دور ہے. چاند زمین تو 3,36,000 میل دور ہے. اور پوری دنیا تے 7 بر اعظم ہیں. پوری دنیا تے کتنے بر اعظم ہیں؟ چاند دی 7 بر اعظم دے وچ نظر بر اعظم ایشیا تے لگی ہے. بر اعظم ایشیا دے اندر 1000 ملک نے, لا تعداد ملک نے, لیکن چند دی نظر 1000 ملکاں دے وچوں ملک عرب تے لگی ہوئی سی. ملک عرب دے اندر 1000 شہر نے, انگنت شہر نے,
لیکن چند دی نظر ہزار ملکاں دے وچوں ملک عرب تے لگی ہوئی سی. ملک عرب دے اندر ہزار شہر ہے لیکن چند دی نظر ہزار شہر دے وچوں مکہ المکرمہ تے لگی ہوئی سی. مکہ المکرمہ دے اندر کتنے گھر نے؟ لا تعداد گھر نے، لیکن چند دی نظر وہ لا تعداد گھراں دے وچوں حضرت آمنہ دے بیڑے تے لگی ہوئی سی. حضرت آمنہ دے بیڑے وچ کتنے افراد نے؟ اللہ و رسولہ عالم، لیکن چند دی نظر انہاں فرداں دے وچوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے لگی ہوئی سی. سرکار جس سائڈ تے انگلی دا اشارہ کرتا سی چاند سے پاسے ہی ہوتا جاتا سی. میرے امام نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی. آپ فرماندے نے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد پنگوڑے میں کہتے ہیں، مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. انہاں تے جملہ جناب پڑھو. اور چاند سے کھیلتے تھے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا. پڑھو تھا کھلانا. توجہ فرما اللہ دے بندیاں، مدنی پاک سرکار دی والدہ مائدہ فرما دیاں نے جدو مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے نے. پہلا مبارک مہینہ حضرت آدم علیہ السلام دراز قد والے آئے، آکے کہندے نے نی آمنہ مبارک ہوئے، اب شریف فقد حملتی بسید المرسلین، تو سارے رسولہ دے سردار دی ماں بنن والی ہے. دوسرا مہینہ آیا، حضرت شیس علیہ السلام آئے، آگے مبارک بادی دن دنے اب شریف فقد حملتی بسید الاولین والآخرین، نی آمنہ مائی تینو مبارک ہوئے، تو پہلے دی اور بعد آن والے دے سردار دی ماں بنن والی ہے. تیسرا مبارک مہینہ آیا، توجہ چاہاں گا، تیسرا مبارک مہینہ آیا، مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ مائدہ فرما دیا نے مبارک باد دین والے حضرت نوح علیہ السلام نے آکے مبارک باد دین دینے اب شریف فقد حملتی بن نبی الکریم، اے آمنہ مائی مبارک ہوئے، تو نبی کریم دی ماں بنن والی ہے. چوتھا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ دے نبی جناب حضرت حود علیہ السلام آئے، آگے مبارک بادی دن دینے اب شریف فقد حملتی خلق العظیم، اے آمنہ بھائی مبارک ہوئے جڑا خلق عظیم دا پیکر بن کے آوے گا، تو او دی ماں بنن والی ہے. یکے بعد دیگرے 9 مہینے مبارک بادیاں دیتیاں جا رہی ہیں. مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے میری زندگی دے تیور بدل گئے، چال چلن بدل گئے. آپ فرماندیاں نے میں نو دور پتھر نظر آندہ ہے، پتھر نظر آندہ ہے، جب میں اس پتھر تے پیر رکھنیاں پتھر پگل جاندہ ہے، پگل جاندہ ہے، پگل جاندہ ہے، نرم ہو جاندہ ہے. میں حیران ہونیاں کہ پتھر تے کدے پگلے ہی نہیں. ہاتھ پہ غیبی تو آواز آندی ہے نہیں آمنا، تو تے اس پتھر دی گل کرنی ہے، سونے نو آ لین دے، اتھے بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے. سبحان اللہ.
جتھے وڈیاں وڈیاں دی گل جانا ہے تو تے اس پتھر دی گل بھی کرنی ہے مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے کہ میرے ابا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیتا کہ بیٹی زمزم دا پانی بھر کے لے آندا کرو تاکہ لوگاں نوں دی عزت دا پتہ لگ جاوے گا کہ یار جڑا مکے دا سردار ہے اودیاں بھی جڑیاں نوواں نے اودیاں بھی دھیاں زمزم دا پانی بھر کے لے آندیاں نے اس پانی دی کڈی عظمت ہے آپ فرماندیاں نے مینوں بھی حکم ہویا میں بھی پانی بھرن دے واسطے جا رہی ہاں باقی سہیلیاں دے کولے ڈول تے رسیاں نے ڈول دے نال رسی بن کے او ڈول کنویں دے وچ لٹکا کے پانی لیندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدوں میں زمزم دے کنویں دے قریب جانی ہاں کنویں دا پانی میرے قدماں دے بوسے لین واسطے آپے ہی اتار آ جاندا ہے آپ ہی اوپر آ جاندا ہے زمزم دا پانی میں حیران رہ جانی ہاں میریاں سہیلیاں حیران رہ جاندیاں نے ای آمنہ ایک ہی معاملہ ہے آپ فرماندیاں نے تے مینوں ہی نہیں پتا زمزم دا پانی بول کے کہندا ہے عظمت تے میری بھی بڑی ہے کہ میں زمزم دا پانی ہاں لیکن تو اودی ماں بنن والی ہے جیڑا آب کوثر دا مالک بن کے آیا ہے سبحان اللہ جیڑا آب کوثر دا والی تے مالک بن کے آیا ہے پوری توجہ چاہاں گا مدنی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میں حیران رہ جانی ہاں کہ درختاں کولوں گزرنی ہاں میں پہاڑاں کولوں گزرنی ہاں جدے کولوں بھی گزرنی ہاں آوازاں آندیاں نے الصلاۃ والسلام علیکی یا رسول اللہ جناب رسالت ماب دی ماں بنن والیے تیرے تے لکھاں درود ہون تیرے تے لکھاں سلام ہون سبحان اللہ تیرے تے لکھاں درود ہون تیرے تے لکھاں اور آپ فرماندیاں نے میں حیران رہ گئی کدھروں جگہ اونچی کدھروں نیوی کیوں جناب یہ نہیں ہے پتھریلی جگہ ہے کدھروں اونچی کدھروں نیوی آپ فرماندیاں نے دونوں جگہیں جلندی ہے کدھروں اونچی کدھروں نیوی لیکن فرمانی ہے جب اس جگہ دے قریب جانی ہے اللہ پاک جگہ نو برابر فرما دیندا ہے جگہ ہموار کر دیتی جاندی ہے ایک دن میرے ابا جان حضرت عبد المطلب اپنی بیوی نو کہن لگے انہاں نو دسو جدو خامن دنیا تو چلے جان تے خوشبوواں استعمال نہیں کری دیاں خوشبوواں استعمال ہے جدو خامن دنیا تو چلے جان تے پھر عورت خوشبو استعمال زیب و زینت استعمال نہیں کر سکتی میں بڑا حیران ہاں کہ خوشبوواں دے ہلے آندے نے جتھوں آمنا لگ جاندی ہے آپ دی دادی جان سرکار دی دادی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ دے نال گل کر دی کہ بیٹی جدو خامن دنیا تو چلے جامن خوشبوواں استعمال نہیں کری دیاں تو کڑی ایڈی مہنگی خوشبو استعمال کرنی ہے کہ برتن نو ہاتھ لانی ہے برتن وچوں بھی خوشبو آنی شروع ہو جاندی ہے کسے چیز نو ہاتھ لانی ہے خوشبو آنی شروع ہو جاندی ہے ایڈی مہنگی خوشبو کتھوں لے کے آئی ہیں حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے انی گل دا تے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں میں کسے خوشبو دا استعمال نہیں کر دی یہ ساریاں برکتاں اس محبوب دیاں نے جیڑا میری گودی وچ رحمت بن کے تشریف لے آئے سبحان اللہ جیڑا میری گودی وچ رحمت بن کے ہاں جناب پڑھا گے تسی پریشان نہیں آج ساری زیادہ نہیں پڑھی بندے اعتراض کرتے ہیں قاری صاحب ایک دو خطیب صاحب لیندے نے اسی قاری صاحب نوں بنایا سی میں کہا میں کلا ہی ہونا سبحان اللہ اج میں کلا ہی ہوں تے گلا ماشاءاللہ انہاں کو اللہ دی ذات نظر بد تو بچاوے انہاں کو فریش ہو چکے ہے بھی ہن 2.5 گھنٹے دا میں پیکج لاؤں گا سبحان اللہ 2.5 گھنٹے دا سبحان اللہ اللہ دی مہربانی ہے تسی پریشان نہیں ہونا میں انشاءاللہ بس مختصری کروں نبی پاک سرکار دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے کہ اے خوشبوواں دے ہلے اے تے مدنی پاک سرکار دیاں برکتاں نے آؤ ہن میں صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث پاک ایک مدینہ شریف وچ ماڑا بندہ سی بیٹی دی شادی کرنی سی بیٹی عرض کردہ سونے کو تعامل فرما دے وہ محبوب کریم نے فرمایا کہ کو خالی شیشی یا کو خالی برتن لے کے آ جنار کو لکڑی بھی لے آئے او بیلی خالی شیشی لے کے خالی برتن لے کے نال کو لکڑی دا پیس لے کے سرکار دی بارگاہ وچ
جدو سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پسینہ مبارک آیا ہویا سی. سرکار نے پسینہ مبارک اس چھڑی دے نال اتار کے شیشی وچ پا دیتا تے فرمایا جا کے اپنی بیٹی نو دے دیوی. بیٹی نو دے دیوی. جا کے جدو وہ پسینہ مبارک بیٹی نو دیتا گیا, بیٹی نے لگایا خوشبو ادھر وہ پسینہ مبارک بیٹی نے لگایا ہے. لیکن پورے مدینے وچ وہ گھر مشہور ہو گیا کہ یہ گھر تے یار خوشبو والا گھر ہے. بیت الطیبین اس گھر دا نام پہ گیا بیت الطیبین, خوشبو والا گھر. لوگاں پوچھنا جناب ایڈی مہنگی خوشبو کتھوں لے آندے ہو؟ انہاں گھر والیاں نے کہنا خوشبو مہنگی کتھوں لے آنی ہے؟ اللہ پاک دے پیارے محبوب دا پسینے مبارک دی خوشبو ہے. یار جس محبوب دے مبارک پسینے دی خوشبو دا اے عالم ہے, اس محبوب دے خون مبارک دی خوشبو دا کی عالم ہوئے گا. حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے میں جدو جاندی ساں تے پہلے دھوپ کدے سورج کدے کی لیکن جدو مدنی پاک سرکار میری گود مبارک میں تشریف لے کے آئے نے, ہن جدو زمین تے چلدیاں آسمانہ تے بدلی دا ٹکڑا چھان کر لیندا ہے. جے میں رک جانی ہاں تے وہ بھی رک جاندا ہے, جے میں چلنا شروع کرنی ہاں تے وہ بھی چلنا شروع کر دیندا ہے. آپ فرماندیاں نے میں حیران ہو جانی ہاں لیکن حادثے غیبی تو آواز آندی ہے آمنہ تو تے بڑے نصیب والی ہے کہ سارے نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے. پھر کہنا پڑے گا کہ رحمت رب برسایاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے. رحمت رب برسایاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے. جنت چوں ہوراں آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے. جبرائیل نے لائے جھنڈے رب نے خوشی وچ پوتر بندے. جبرائیل نے لائے جھنڈے رب نے خوشی وچ پوتر بندے. مریم تے ہاجرہ آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے. جنت چوں ہوراں آیاں نے سریے نہ کوئی حصہ پالو. جنت چوں ہوراں آیاں نے بی بی آمنہ دے ویڑے. اللہ کریم نے اینا کمال تے آپ دی والدہ ماجدہ عطا فرما دے. اور آپ فرماندیاں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میری گود مبارک آ گیا نا تو میں نے آوازاں آدیاں سی آمنہ انہاں دا نامی اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا ہے. میں کہا جناب نا تے ماما رکھ دیئے نہیں یا باپ رکھ دے نہیں یا چاچے تے یا ماما تے کی معاملہ ہے. حد پہ غیبی تو آواز آئی آمنہ تو نہیں جاندی محبوب بھی ساڈا ہے تے نام بھی اسی رکھنا ہے. پھر کیسا نہ رکھیا یار باقی نبیاں دے تسی سارے دے نہ پڑھ لو. آدم دا مانا گندمی رنگ والا, موسیٰ دا مانا کہ جس جڑا پانی جو ملے درخت کو یعنی انہاں دے عجیب و غریب معنی بندے نے. لیکن سرکار دے نامی اس میں گرامی دا مانا کرو تے انسان دے سینے میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے. اس قدر اللہ پاک نے کمال مرتبہ تھا. آخر تک میں تھوڑے نال ایک دو گلاں جناب کرنے لگے. بولیے سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت گلاں یہ جان یہ موضوع بہت لمبا ہے تک کہ میں وہ پیکج نہیں لایا جڑا بنا کے گیا سی بس آپ مختصر یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے اس پر پریشان نے نا کہ میری گھر بیوی کہنا نہیں مندی انہاں واسطے نسخہ دے لگے. انہاں واسطے کی دین لگیا جیڑا بندہ ہے کہندا کہ میری بیوی نافرمان ہے, میری بیوی دا کردار درست نہیں, میری بیوی میرا کہنا میری اطاعت نہیں کرتی. سنو حدیث سے مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردان افو
تعفو نساءکم برو آباءکم تبرو ابناءکم. فرمایا مردو تسی خود پاک دامن بن جائے تے تہاڈیاں بیویاں آپے ہی پاک دامن بن جان گیا. تسی خود کی بن جائے پاک دامن. تہاڈے کردار میل کچیل نہیں ہونی چاہیے, کسی طرح دا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جدو تسی اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ کریم فرشتیاں نو بھیج کے تہاڈے گھر والیاں دی حفاظت فرماوے گا. تے جی اگر تسی بازاراں چ کھو کے چوکاں تے کھڑے ہو کے کسے دی دھی بہن نو, کسے دی بیٹی نو, کسے دی ماں نو, کسے دی بیوی نو میلی اکھ کر کے رکھو گے تے فرمایا اونچے اونچے محل بھی کیوں نہ بنا لو, اونچے اونچے چبارے بھی کیوں نہ بنا لو, اونچیاں اونچیاں دیواراں بھی کیوں نہ بنا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نے اے عمل لوٹ کے تیرے گھر ضرور جاوے گا. کتنے سارے وچ ایسے نے جنہاں دے فوناں وچ نمبر ہی غلط نے. وہ کی توقع رکھتے ہیں کہ میں کسی دی دھی بہن نو تنگ کر رہے ہیں تے جناب میری دھی بہن بچ جائے گی. نا اے دل دے وچ بات کٹ دی. نزہۃ المجالس وچ ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے. یہ واقعہ سنو زندگی بدل جائے. واقعہ کی ایک ایک سنارا سی سنارا, او دی بیوی انتہائی نیک متقی پارسا پرہیزگار ہو سی, بڑی نیک سی. گھر دے وچ ایک خادم سی جڑا پانی بھر کے لے آندا سی. کی کرتا سی؟ بولیے جناب صاحب. پانی بھر کے لے آندا سی. اونوں باقاعدہ تنخواہ دیندے سی. او خادم بھی بڑا نیک سی, بڑا با کردار کہ انہیں 30 سال گزر گیا انہوں پانی بھر کے لے آندے ہویا. انہیں کدے بھی آنکھ چوک کے سنارے دی بیوی بلے نہیں سی ویکھیا. ایڈی اودی اکھ وچ شرم, ایڈی اودی اکھ وچ حیا سی. 30 سال دا سال, ایک دو سال نہیں 30 سال گزر گیا انہیں آنکھ چوک کے اودی بیوی بلے بولی. ایک دن 30 سالاں تو بعد ایک دن ایسا ہے کہ پانی بھر کے لے آیا نا جدوں او بیلی جنوں 30 سال گزر گیا سی. او دی جدوں نظر پئی نا سنارے دی بیوی دی کلائی تے, انہوں کلائی بڑی خوبصورت لگی. انہیں کوشش کی تھی کہ میں کلائی پکڑا. جان نے کوشش کی تھی کلائی پکڑنے دی. بیوی سمجھ گئی بیاجے دا ارادہ کرتے. جلدی جی اس عورت نے دوڑ لگائی, کمرے دے اندر وڑ گئی, اندروں کنڈی لا لی, رونا شروع کر دیتا. بھی 30 سال گزر گیا اج تک انہیں میلی آگ کر کے اگ چک کے اگ بھر کے میں نے نہیں دیکھا. اج نو کی ہو گئی. اللہ رو رہی ہوئی. شام کو محمد خامد سنارا دکان بند کر کے جب گھر آیا نا تے اندر کنڈی لگی رو رہی. انہیں دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی دروازہ کھولا, رو رہی. فرمایا اللہ کی بندی تینوں خیر کیوں رو رہی؟ اللہ پاک نے ہر چیز وعدہ دیتی, کیڑی پریشانی ہے؟ اللہ اکبر. بیوی دیکھو یار کمال ہو گئی. وہ بیوی کہنے لگی اللہ دے بندے اے نہیں دسیا کہ اج ساڈے پانی بھرنا میرے نال ہے کیتا ہے. اے نہیں دسیا اج کل دی ہوندی تو نے آدے تے پوچھا مارنا سی تے باقی دی ساری گلاں دا دینا. انہیں نہیں گل کی. کہنے لگی اللہ دے بندے 35 سال ہو گئے شادی نہ ہے, پوری زندگی دی قسم پا کے گل پوچھنا چاہنی ہاں تے دس. میں وہ کہندا میں کدے تیرے کو گل لکائی نہیں, چھپائی نہیں, ہر گل دا تینوں پتہ ہے, ہر راز تو میری ہمراز ہے. اج کڑی کو خاص گل. اس وقت کہنے لگی نہیں میں تاں رو رہی ہوں, میرے صحیح صحیح گل دس. وہ کہنے لگا کی؟ وہ آندا 35 سال زندگی دا واسطہ ہے, دس کدے گناہ کیتا ہی؟ کدے گناہ؟ بیوی والے بندے نوں کہنے لگا اور جو کہ پوری زندگی کی قسم سے 35 سالہ زندگی دی. اس وقت تو سنارا کہنے لگیا اج گناہ کر کے آئے. اللہ اج گناہ. انہیں کہا کی گناہ کیتا ہے؟ انہیں کہا میرے کو بی بی آئی سی سونے دیاں چوڑیاں لین تے سونے دے کنگن لین. جدو کنگن تے چوڑیاں وہ دے ہاتھ سے دی کلائی چ پان لگیا نا تے مینوں دی کلائی بڑی سونی لگی تے میں وہ چوڑیاں پا لیاں تے میں دی کلائی تو پکڑ کے جدو اپنی طرف کھچیا نا ادو بیوی بول کے کہنے لگی میری کلائی نو کھچ بھاویں نہ کھچ, ایڈا قرضہ تیری بیوی دے چکی ہے. ہن نہیں اس گل تے تیری بیوی اس گل دا قرضہ بولو دے چکی ہے. میں او بس یہ گناہ کیتا ہے. اس وقت تو بی بی کہنے لگی واقعی تیری وہ عورت گل صحیح کر کے گئی. انہیں کیا ہے؟ انہیں کہا جناب آج جڑا پانی بھرنے والا ہے جنہوں 30 سال گزر گئے, ایڈا نیک اور ایڈا پارسا اور ایڈا شرم و حیا دا پیکر کہ 30 سال دے وچ انہیں میرے بلے کدی میلی آ کر کے ویکھیا نہیں. اج انہیں میری کلائی تو پکڑن دی پوری کوشش کی سی کہ میں اپنے آپ کے ساتھ. دوستو چاہیے
کہ لوکاں دی عزتاں نوں پامال کریے تے سوچیے بھی ساڈے گھر جڑے رہ رہے نے فرشتہ بن جان لوکاں دی عزتاں نوں لوکاں دی بیٹیاں دی عزتاں نوں خراب کریے تے پھر سوچیے کہ ساڈی بیٹی وقت دی ولیہ بن جائے ساڈی بیٹی وقت دی پرہیزگار بن جائے نا کدے نہیں بن سکتی اونی دیر تک نہیں بنے گی جنی دیر تک تو لوکاں دی عزتاں تے پہرا نہیں دے گا جنی دیر تک تو لوگاں دی عزتاں دا رکھوالا نہیں بنے گا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی سوچ گل کی یقین جانو قرآن و حدیث میں اکٹھا کر کے دو فکرے میں پڑھو دیتا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زنا قرض ہے زنا بولو زنا قرض ہے آپ فرماتے ہیں آج تم لے رہے ہو کل کو تمہاری ماں تمہاری بیوی یا تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن یہ قرض واپس کرے گی اللہ اکبر اسی کی بنایا سانو تے کسی دی دھی بہن دا رونگ نمبر نہ لگ جائے ہاں جی پوری کوشش کرنی کہ طلاق ہو پوری کوشش کرنی کہ ذلیل کریے یہ نمبر آ کے جا کیا میرے یہ کیویں کس طرح غلط ڈائل ہو گیا تو مجھے پتہ لگا کہ عورت کی آواز یار کتنے واقعات نے لاہور شہر کے اندر اس موبائل فون دی وجہ تو 1 لاکھ عورت نو طلاق ہوئی کوئی جو بغیرت جڑے لوگ نے نا بغیرت کہ جنہ دے اچھی نمبر کسی عورت دا چل نہ جاوے پھر اگلے نوں دسن گے پچھلے نوں دسن گے چوک تے کھڑے ہوئے رات نوں دنے پریشان کرن گے ضروری نہیں کہ ہر وقت تو فون تے کول ہی ہوے کدے پیو کول بھی تے جا سکتا ہے نا کدے بھائی کول بھی تے جا سکتا ہے کدے خامد کول بھی تے فون آ سکتا ہے جدوں بار بار تیریاں کالاں میں تیرے معاملے دیکھے گا وہ کی دیکھے گا انہوں شک ہی آنا کہ میری بیوی کا کردار درست ہے بولو جناب کردار درست ہے نہیں وہ ایک واقعہ فیس بک تے میں پڑھیا سی بڑا کمال دا سی ایک خامد نے نا وہ بیوی نو کسی نے فون کیتا عورت نے کسی نے فون کیتا رانگ نمبر سی اگو بندے نو پتہ لگ گیا عورت دی آواز نے کٹ دیتا شرم و حیا دی بیکر عورت سی انہیں جدوں کٹ دیتا نا کہ وہ بغیرت سی بے حیا سی وہ بندہ انہیں بار بار فون تے رابطہ کیتا بار بار فون تے رابطہ کیتا ایسا معاملہ ہو گیا وہ بیچاری کو کٹے ایسا معاملہ ہے کہ خامد گھر میں سی تو بار بار فون آ رہا سی او دا بار بار فون آ رہا سی اور میسج لکھدا سی کہ ہیلو میرے نال گل تے کرو جی یہ بغیرت بے حیا کرتے ہیں وہ خامد نے جدوں سارے میسج پڑھے تے وہ فون جدوں سنیا تے وہ بغیرت اس طرح بولیا تسی بولدے نہیں وہ سن رہے سی گلاں بھی کردا کی اس خامد دا ایڈا دماغ خراب ہوا کہ انہاں دی بیوی نو فوراً طلاق دے کی کیتا بولو فوراً طلاق دے دی جدوں فوراً طلاق ہوئی فون کیتا جناب آدی اینو لے لو بھائی آئے اینا شرم و حیا دا غصہ سی انہاں نے اپنی بہن نو قتل کر دیا اللہ اکبر آدی بہن نو کی کر دیتا قتل کر دیتا جدو قتل کیتا تے اس سے عورت دا بہن دا بھائی ایک رہندا سی برولے ملک جدو وہ برولے ملک تو پتہ لگ گیا کہ ایڈا بڑا حادثہ ہو گیا وہ آیا اللہ پاک نے عقل دیتا سی شعور دیتا سی انہیں اس نمبر تو جس نمبر تو تنگ کرتا سی وہ اس نمبر نو لے کے دفتر چ گیا دفتر چ جدو گیا تے دفتر والے نے ساری حقیقت دسی جناب یہ رانگ نمبر ایک دفعہ آیا سی پھر یہ بغیرت بار بار تنگ کرتا رہا عورت دا کردار تے بالکل صاف ستھرا سی اللہ اکبر عورت دے کردار میں ذرا جنہیں بھی محل کچھ ہے یہ بغیرت سی کو بے حیا سی کہ ہتھی ہو رانگ نمبر دے ذریعے وہ آگے نمبر تے پریشان کرتا رہا میں پوچھنا چاہنا اس عورت دا قاتل کون ہے بولو جناب اس عورت دا قاتل کون ہے بظاہر بھائیاں ماریا ہوئے گا لیکن حقیقتاً مجرم ہوئے وہ بغیرت وہ بے حیا کہ جن دے ہتھے نمبر چڑھے آتے ہیں بار بار تنگ کرتا رہا بار بار تنگ کرتا رہا کبھی میسج نہیں کدے کالاں کر کدے کی کر جناب اسی کی آنے اسی آنے بھی ساڈے گھر وچ تاں فرشتے آپ کی حفاظت کرن تے لوکاں دی عزتاں نوں کمال کریے نا 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 مدنی پاک سرکار فرما گئے ہیں کما تدینو تدانو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا جڑی حیا والی عورت ہے آپ نے اللہ پاک نے فرمایا عورت اگر گھر چ کلی ہوے نا تے کو بندہ آوے یا تینوں کو بندہ فون کرے اج کل فون دی ویلیو ہی گھر آنی ہے بندہ کو فون کرے غلط نمبر ہوتا ڈائل ہو گیا ہے یا گھر اکیلی ہے تے باہر کسی بندے نے آ کے دستک دتی ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے فلا تخضعن بالقول پھر گل وچ نرمی نہ لے آنی گل وچ ایڈا تیرا سخت لہجہ ہونا چاہیے ایڈا سخت رویہ ہونا چاہیے کہ جڑا باہر کھڑا سندا پیا نا وہ ڈر جائے کہ یار کتے عورت میں ایٹی نہ مار دے یہ تو لڑدی پئی ایڈا غصے چ آ گئی اس طرح کا رویہ اللہ پاک نے اس عورت کو عطا فرمایا جس عورت کے بارے فرمایا کہ عورت حیا والی ہے
دوستو بدلو اپنے آپ یہ توقع کر دیو کہ لوکاں دیاں دھیاں بہناں نوں پریشان کر کے تے خود دے آدے آپ مسیح محفوظ کر لیں گے یہ تے جیسا کریں گے ویسا بولیے جناب. اور عورت دے بارے فرمایا اج کل تا جناب عورتاں بھی دیکھو نا خوشی غمی سارے دے نال خوشی غمی بولو ہن ایک سائیڈ تے کلاں دا جو ساتھ دا ختم ہو گیا تے دوسری سائیڈ تے عورتاں دی محفل نہیں تے ایڈی سر لا کے پڑھدیاں ہوندیاں نے بھی بندیاں دی آواز بھاویں جاوے نہ جاوے انہاں دی ضرور آتی ہے. ہن حکم کی ہے فرمایا اگر میاں بیوی رل کے حج یا عمرے واسطے گئے میاں بیوی رل کے حج یا عمرے واسطے گئے نے خانے کعبے تے چکر لگا رہے ہیں کی کر رہے ہیں تے شریعت کا حکم ہے کہ بندہ اونچی آواز نال پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ دا گھر سامنے بیت اللہ دے چکر نے کسے آنکھ وچ کسے دل وچ میل کچیلتے آ سکدی نہیں تے شریعت آندی ہے عورت اوتھے بھی اونچی آواز دے نال تلبیہ بھی نہیں پڑھ سکتی. عورت اللہ دے گھر چ کھڑی ہو کے خانہ کعبہ سامنے بندہ نال ہے پتر نال ہے پیو نال ہے اوتھے حکم ہے کہ عورت اونچی آواز دے نال لبیک اللہم لبیک نا تے کلنا ساتھ جی مرضی لگی رہے بولو جناب وہ تے اللہ کا ذکر ہے نا لبیک ایتھے تے بندے کلام لکھ دے نا نہ تا بندے لکھ دے نا جناب اے تے او کلام ہے جڑا محمد عربی دی زبان وچ ہوتا ہوا ہے. ہاں جی جب وہ عورت اونچی آواز نال نہیں پڑھ سکتی تے پھر بیان تے پھر نعتاں اونچی آواز نال کر سکتی جناب بولو بلکہ عورتاں دے بارے کبھی عورتاں بیان نہ کرن جو میں پڑھیا اگر کسی کو مسئلہ بیان کرنا بھی ہوئے تو یہ بھی کرنا بھی جی بندہ میرے کو مسئلہ نہیں پوچھتا تو میں کو مسئلہ دسنا بھی جانی بالکل ہولا کسی کو پتہ ہی نہ لگے تو صرف ہو کی رہا ہے. اگر ضرورت پوے بھی تو یہ چھوٹا حکم ہے عورت نو کہ وہ انج کرے اگلے نال گل بھی جویں ایک دوسرے نو مسئلہ دس رہی ہے تے پوچھ لو. اللہ اکبر. اج کل تے جناب کیونکہ عورت دی آواز وچ اللہ پاک نے خاص طرح دی لذت رکھی ایک نرمی رکھی عورت دی آواز دے وچ. اج کل دے معاملے جڑی عورت گھر وچ اللہ پاک دا قرآن اونچی آواز نال نہیں پڑھ سکدی وہ بندے دا کلام اونچی آواز نال پڑھ سکدی بولو ہاں یہ میں تانوں تاں سمجھایا یہ گلاں کتنیاں تواڈے نال انشاءاللہ کتنے محفل دی عورتاں بھی نال ہیں پھر عورتاں دے بارے کافی سارا معلومات ہے جڑی انہاں تک پہنچائی جاوے تے انشاءاللہ امید ہے اللہ دے گھر دے وچ کہ گھر دا ماحول بدل جائے گا. اگر ایک کوشش کریے کہ کسی دی دھی بہن نوں میلی حق کر کے نہیں دیکھنا تے ماحول بدلے گا کہ خراب ہوگا بولیے جناب. اگر یہ کریے بھی ساڈے موبائل وچ کوئی غلط نمبر نہیں چوکاں تے کھڑے ہو کے اساں نے کسی دی دھی بہن تکنا نہیں دیکھنا نہیں تے کی یہ معاشرہ سدھرے گا کہ خراب ہوگا کہ جناب خراب کرنے والے سی خود آدھے گھراں کو پامال کرنے والے آدھی عزتاں کو پامال کرنے والے خود اور یہ بات یاد رکھیا جی پانچ بندے آندے نے میں کیڑا کر رہا میں نے تو صرف پتہ ہی ہے نا کہ فلاں بندہ اس جرم وچ میں تو صرف راضی ہاں وہ بندہ بھی برابر دا شریک ہے. ہاں وہ بندہ بھی برابر دا بولو شریک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ واقعہ پیش کیتا گیا کہ آقا قاتل تے مقتول نے انہاں دے بارے حکم کی فرمایا دونوں جہنمی نے. اللہ اکبر. قاتل بھی جہنمی تے مقتول بھی بولو صحابہ کرام تڑپ گئے آقا قاتل تے سمجھ جاندا بھی جہنمی مقتول کیوں جہنمی ہے فرمایا وہ اعتباری ارادہ ہے خود رکھتا ہے وہ اعتباری سوچ اور فکر ہے خود رکھتا ہوتا ہے کہ جی میرا پاس چل پیا تو میں بھی ہے کرتا تو جناب یہ تھے ارادیاں تے اور سوچاں تے فکراں تے مل پینے اسی جو مجھ کردی کردے پھریے تے پھر آدھے بارے یہ سوچی کہ سانو میلی آ کر کے دیکھے نہیں نا نا آپ فرماندے نے بھائی اونچے اونچے محل کیوں بنا بنا لے چبارے کیوں نہ بنا لے یہ عمل لوٹ کے ضرور آئے گا تیرے گھر کیوں کہ جیسی کرنی ہے ویسی بولیے جناب جیسی کرنی ہے ویسی ہاں یہ تو ایسا اپنا وہ میں لینا ہے ایسا اپنا راہی نے بڑی سونی گل کی راہی فرماندے نے مشہور مثال زمانے تے جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی تو من یا نہ من مرضی تیری دتی راہی گل سمجھا سجنا
کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ماتا تو جاسا تیرا نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا. اللہ پاک ساڈی حاضری قبول فرماوے. جڑے تو صحابہ آئے اللہ پاک ساڈے سارے دا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے. ذریعہ لفظ اسلام تے ایسی اتوار نو جڑا چوک الرحمان چوک اس دے اندر سالانہ محفل پاک ہو رہی ہے. سالانہ جڑی بھی دوست احباب جوان مل جل کے کراندے نے تے کوشش کرو کہ 10 بجے محفل ختم نہ جے اگر اسی ٹائم نال آئیے نا انشاءاللہ محفل بھی ٹائم نال اسی یہ ہوندے ہیں کہ یار یہ ناتاں نہیں لگی ہوئی تو ہاں بچے آ کے رہندے نے. اج کل بچیاں دا رواج تے اتنا عام ہو گیا بھی جتھے بھی جاؤ بچے ہوندے نے. یہ نہیں سوچتے بھی خطیب بیان کرنا آ رہا قبولیت تو قدرے پلان کے نہیں آتا. ہاں وہی مین وجہ ہے نا بھی اسی آپ لیٹ جانے ہیں تو بچے ٹائم لگ جاتے ہیں. بچے بولیے جناب وہ مڑ صاف ظاہر نہ آگے بیٹھے اگر اسی آپ ٹائم نہ لائیے تو جڑے علماء نے کوئی ایڈے جاہل ہے کہ انہوں نے پتہ بھی لوگوں نے اتنی دیر جائے بیٹھے تسی یہ ایویں کام وہ بھی آندی یار ہوں میں ٹھیک ہو گیا تو بیان شروع کر دیا. بچیاں تو جناب کو نورانی قاعدہ صحیح سمجھ نہیں آتا قرآن نہیں سمجھ آتا. بچیاں مدنی قاعدہ نورانی قاعدہ نہیں جلدی سمجھ آتا. یہ بیان میں تو قرآن پاک بھی پڑھا جانا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جانا کیویں بچے جلدی سمجھ. اس واسطے تسی آدھی روٹین بدلو انشاءاللہ یہ بھی بدل جائے گا. اللہ پاک حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق عطا فرماوے. ایسی اتوار نو الرحمان چوک دے اندر سالانہ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے. دوست احباب محبت و عقیدت دے نال شرکت فرمائے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بچیاں دی دستار فضیلت دے کچھ خوش نصیب بچے نے جنہاں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھے انہاں نوں دستار فضیلت جڑا پہنائی جائے گی. نام بلا حاضر خان صاحب کیا